میں جو بے یار و مددگار تنے تنہا کھڑا تھا کہ جس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن جب اپنی عائشہ کے دوپٹے کی خاطر ایک درد دل سینے میں لے کر چلا تو یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان شامل ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں کارکنان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہزاروں کی تعداد میں قائدین شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد میں سوال کرتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کارکنان، یہ قائدین جو امی عائشہ کے دوپٹے کی خاطر شہادت نوش فرما گئے، کیا ان کے جانے سے، اس دنیا سے رحلت فرمانے سے، اس دار فانی سے دار البقا کی طرف جانے کی وجہ سے کیا دشمن اپنے کام میں کامیاب ہو گیا؟ اونچی آواز سے بھی، دشمن کامیاب ہو گیا؟ کامیاب وہ لوگ ہوئے جو کل بھی صحابہ کی صدائیں لگاتے تھے، کامیاب وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اپنا جینا مرنا صحابہ کے نام کر دیا تھا، کامیاب وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اپنی راحتیں صحابہ کے نام قربان کر دی تھی، کامیاب وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اپنا جان مال ہر چیز صحابہ کے نام لٹا دی تھی، وہ لوگ کامیاب ہوئے، اور ان کو کل بھی کافر کہا تھا، آج بھی کافر کہہ رہے ہیں۔ سامعین محترم، جب اتنی قربانیوں کے بعد، جب اتنی شہادتوں کے بعد میں دیکھتا ہوں یہ قافلہ پھر بھی چل رہا ہے، جنگی شہید نے جو ایک درد دل میں لیا تھا، وہ درد دل میں لیے ہر کارکن اسی انداز میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جنگی شہید کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی کہ میں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میں پاکستان کے گلی کوچوں میں، پاکستان کے ہر بچے کی زبان پر، پاکستان کے ہر فرد کی زبان پر، یا یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ عالم اسلام کے ہر شخص کی زبانوں پر ایک ہی صدا ہوگی، یا تو وا صحابہ وا کے نعرے لگیں گے، یا کافر کافر اور کافر کافر اور شیعہ کافر کی صدائیں لگیں گی، جیسے یہ ازل سے اپنے آپ کو رسوا کرتے چلے آ رہے، قیامت تک جھنگوی کے دیوانے ان کو رسوا کرتے چلے جائیں گے، قیامت تک جھنگوی کے دیوانے انہیں کافر کافر کہہ کر ان کے منہ سیاہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ان کی سوچ غلط ہے کہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان قائدین کو شہید کر دیں گے، ہم ان کارکنان کو شہید کر دیں گے تو یہ صدائیں رک جائیں گی، تو قیامت ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیامت تو برپا ہو سکتی، لیکن نبی کے یاروں کو بھنکنے والے پر اگر ہمیں کوئی کہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ سامعین محترم، اسی قافلے کو میں دیکھتا ہوں، جب مسعود الرحمن عثمانی تک پہنچتا ہے تو عجیب منظر دیکھتا ہوں۔ 1997 کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میری پیدائش کا وقت
مشکل ترین وقت ہوتا گھر والوں کے لیے، والد کے لیے مشکل وقت ہوتا کہ پتہ نہیں کیا حالات بنیں گے، کیا ہوگا آگے۔ 9 ماہ تک جس ماں نے اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھا، اس کے لیے مشکل گھڑی ہوتی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں اس مشکل ترین گھڑی پر بھی مسعود الرحمان عثمانی اپنے گھر سے غائب ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب میرے دوسرے بھائی پشاور میں ان کی پیدائش کا وقت، اس وقت بھی میرے والد محترم گھر میں موجود نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب میری ہمشیرہ کی پیدائش کا وقت ہے تو کیا دیکھتا ہوں، والد محترم اسیری میں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب میرے چھوٹے بھائی کے جنازے کا وقت ہے، والد محترم اس وقت بھی گھر میں موجود نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو رہا تو والد صاحب تب بھی گھر میں موجود نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب ہمارے دادا جان اسیری میں ہے تو والد صاحب اس وقت بھی گھر میں موجود نہیں۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے جایا جا رہا، اس وقت بھی والد صاحب گھر میں موجود نہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں، وجہ کیا ہے، جرم کیا ہے؟ کیوں ایک بچے سے اس کے والد کو جدا کر دیا گیا؟ جرم کیا ہے؟ کیوں ایک بیٹی سے اس کے باپ کو جدا کر دیا گیا؟ میں پوچھتا ہوں جرم کیا تھا؟ کیوں ایک ماں سے اس کے بیٹے کو دور کر دیا گیا؟ میں پوچھتا ہوں جرم کیا تھا؟ کیوں ایک بہن سے اس کے بھائی کو دور کر دیا گیا؟ تو ایک ہی جواب ملتا ہے، یہ کل بھی صحابہ کا نام لیتا تھا، یہ آج بھی صحابہ کا نام لیتا ہے، یہ کل بھی شیعہ کو کافر کہتا تھا، یہ آج بھی شیعہ کو کافر کہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی جرم ہے، اسی جرم کی بنا پر میرے والد نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، اسی جرم کی بنا پر میرے والد نے اتنی صعوبتیں برداشت کی، تو یہ جرم کل بھی کیا تھا، آج بھی کریں گے اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ جیسے کل صحابہ کیا تھا ویسے آج بھی کریں گے، اور کافروں کو اس سے بڑھ چڑھ کر کافر کہیں گے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جن دشمنوں نے یہ سوچا کہ عثمانی کی زبان بند کر دی جائے گی، عثمانی کی زبان کو تالے لگا دیے جائیں گے، عثمانی کو دار فانی سے دار البقا کی طرف بھیج دیا جائے گا، انہیں میں بتاتا چلوں کہ یہ پہلی شہادت نہیں۔ اکثر جگہوں پر میں نے یہ بتایا کہ یہ پہلی شہادت نہیں، یہ تو جنگی شہید کا لگایا ہوا پودا ہے کہ جس کی آبیاری کے لیے اعظم تارک نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جس کی آبیاری کے لیے ضیاء الرحمان نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جس کی آبیاری کے لیے احسان القاسمی نے بھی اپنا خون بہا دیا، جس کی آبیاری کے لیے علی شیر حیدری نے بھی اپنا خون بہا دیا، اور اسی کی آبیاری کے لیے 5 جنوری غوری جان مسعود الرحمان عثمانی نے بھی اپنا خون بہا دیا۔ لیکن یہ صدائیں کل بھی لگتی تھی، آج بھی لگیں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں، وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عثمانی کو اگر ہم نے شہید کر دیا
تو عثمانی کے بعد کوئی آنے والا نہیں، عثمانی کے بعد کوئی ہمیں للکارنے والا نہیں۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ غلط فہمی دور کر لو۔ بہت عرصے سے تمہیں یہ غلط فہمی ہے۔ جنگی شہید کو جب تم نے گولیوں کا نشانہ بنایا، اس وقت تم نے سوچا تھا کہ ہم نے اسے گولیوں کا نشانہ بنا دیا، اسے شہید کر دیا، اس کے بعد کوئی ہمیں للکارنے والا نہیں۔ تو کیا یہ صدائیں بند ہو گئی؟ جیسے جنگی شہید کے بعد یہ صدائیں نہیں بند ہوئی تھی، اسی طرح عثمانی شہید کیا، اس کے بعد آنے والی اس کی ہزاروں نسلوں کو بھی اگر صحابہ کی راہ پر چلتے ہوئے قربانیاں دینی پڑی تو انشاءاللہ جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنا سینہ پیش کریں گے۔ لیکن یہ صدائیں انشاءاللہ نہ پہلے رکی تھی نہ اب رکے گی۔ سامعین محترم، وقت مختصر، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی مناسبت سے بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایسے کہ جو عظیم ترین شخصیت لیکن مظلوم ترین شخصیت ہیں۔ عظمت میں دیکھا جائے تو عظمت ایسی کہ رب تعالی خود قرآن کریم میں 1226 آیات کے اندر ہر آیت کے اندر اس صحابی کا تذکرہ کر رہے، ہر حرف کے اندر اس صحابی کا تذکرہ کر رہے، لیکن مظلومیت دیکھی جائے، مظلومیت ایسی، بیگانے تو بیگانے اپنے بھی برا بھلا کہنے پر تلے ہوئے، اپنوں کو بھی حیا نہ آئی کہ حضرت امیر معاویہ کے نام سے بھی کوسوں دور بھاگنے لگے۔ تو اس لیے فرمایا میرے والد محترم نے کہ یہ صحابی ایسے کہ جو عظیم ترین تو ہیں لیکن ساتھ مظلوم ترین بھی ہیں۔ عظمت دیکھی جائے، عظمت بہت بلند، لیکن ہمارے سادہ لوگ مسلمان کہ جنہوں نے ان کی عظمت، ان کی شان کو پہچاننے سے پہلے ان پر زبان درازی کر دی، بلکہ میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اگر کوئی امیر معاویہ پر زبان درازی کر رہا تو شاید وہ اسلام سے بھی خارج ہوگا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کو قرآن کریم نے 1226 آیات کے اندر ان کی فضائل و مناقب، ان کی عظمت و شان اور ان کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو جب قرآن جس کو کہہ رہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس کے بارے میں کوئی اگر زبان دراز کرے، اس کے بارے میں کوئی تبرع کرے، اس کے بارے میں کوئی بھونکنے لگ جائے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ قطعاً نہیں رہے گا۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی اگر انکار کر دیا جائے تو مسلمان رہنا مشکل ہو جاتا، اسی طرح نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بھی انکار کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کا بھی مسلمان رہنا مشکل ہے۔ سامعین محترم، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند گزارشات عرض کروں۔ حضرت امیر معاویہ کا جو اسم گرامی ہے، لفظ معاویہ، سب سے پہلے کفر نے اس پر تبرہ کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے کفر نے، ویسے تو
امیر معاویہ کی وہ شخصیت کہ کفر نے باقی صحابہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن امیر معاویہ وہ کہ جن کے ایمان لانے پر تنقید، جن کے نبی کے ساتھ چلنے پر تنقید، جن کے نبی کے پاس بیٹھنے پر تنقید، جن کے ہر فعل پر تنقید کی جا رہی، جن کے ہر عمل پر تنقید کی جا رہی، جن کے والد پر تنقید کی جا رہی، جن کی والدہ پر تنقید کی جا رہی، جن کی نماز پر تنقید کی جا رہی، جن کے روزے پر تنقید کی جا رہی، جن کی زکوٰۃ پر تنقید کی جا رہی، جن کے رکوع کرنے پر تنقید کی جا رہی، حضرت امیر معاویہ کے جہاں تک کے نام پر بھی تنقید کی گئی، تو ان تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، بس صرف نام کے بارے میں چند گزارشات عرض کرتا چلوں کہ حضرت امیر معاویہ کا جو نام ہے، اس کے بارے میں بعض بھونکنے والوں نے یہ کہا، ظاہری سی بات ہے، جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہ اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ کہنے والے نے یہ کہا، بلکہ بول دیے بھونکنے والے نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ لفظ معاویہ کا معنی کتیا کا بھونکنا، نعوذ باللہ، اور اپنی بہت ساری کتب کے اندر یہ معنی لکھا، اور بعض جگہوں پر یہ کہا کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ جہنمی ہیں، بہت سارے تبرے کیے۔ میں ان کو بتاتا چلوں کہ جب کسی شخص کا کوئی نام رکھ دیا جائے، کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اس کا نام ہے، مثلا اگر کسی شخص کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا جائے، ابو ہریرہ کا لفظی معنی بکریوں کا باپ، کیا معنی؟ بکریوں کا، بلیوں کا باپ، اور اسی طرح اگر کسی کا معنی ہے ابو تراب، اس کا لفظی معنی کیا بنے گا؟ مٹی کا باپ۔ لیکن عربی لغت کو اگر دیکھا جائے، لغت کے اعتبار سے جب کسی کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے، نام رکھنے کے بعد اس کا معنی مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ یہ عربی لغت کی ایک خاصیت ہے کہ اگر کسی کا نام رکھ دیا گیا، کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ عثمان ہے، یہ عمر ہے، یہ اعظم ہے، یہ فاروق ہے، تو اس کے بعد اس کے معنی کا مراد لینا یا معنی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ شخصیت مراد ہوگی جو سامنے موجود ہے، جس کا نام رکھا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ کا معنی مراد لینے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لی جائے کہ معنی کی ضرورت ہے، تو تب بھی میں عرض کرتا چلوں، اگر معنی کی ضرورت ہو تو تب بھی بتاتا چلوں کہ میں معاویہ کا معنی دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے معاویہ کا معنی وہ دلیر شخص ہے کہ جس نے ایک جماعت کو اکٹھا کیا ہو، معاویہ کا معنی وہ بہادر شخص ہے کہ جس نے گروہ کو اکٹھا کیا ہو، معاویہ کا معنی وہ مضبوط چٹان ہے، معاویہ کا معنی وہ مضبوط پتھر ہے جو زمین کے اندر اپنے آپ کو گڑے ہوئے ہو، معاویہ کا معنی وہ عظیم لیڈر ہے جس کے پیچھے لوگوں کا ایک قافلہ ہو، معاویہ کا معنی آسمان میں چمکنے والا ستارہ ہے، معاویہ کا معنی شیر کی گھاڑ ہے، معاویہ کا معنی جو آج کل کے لوگوں پر فٹ آتا یا جو معاویہ پر تبرہ کرنے کا سوچتے ان پر فٹ آتا کہ آسمان میں آپ لوگ ماشاءاللہ دیہات میں رہتے، صبح کے وقت دیکھا ہوگا کہ آسمان میں 3 ستارے نمودار ہوتے جن کی روشنی عام ستاروں سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، ان میں بھی ایک ستارہ ایسا ہوتا ہے جو زیادہ چمک رہا ہوتا ہے، جس کی زیادہ چمک ہوتی
معاویہ کا معنی وہ زیادہ چمکنے والا ستارہ جس کو دیکھ کر کتے بھونکنے لگ جائے، تو دوسرے لفظوں میں یوں کہوں تو بے جان نہ ہوگا۔ معاویہ کا معنی کتوں کو بھونکانا ہے، چاہے وہ ستارے والا معاویہ ہو یا نبی کا یار معاویہ ہو، وہ بھی کتوں کو بھونکاتا، یہ بھی کتوں کو بھونکاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو آج کل کے لوگ جو تحقیقیں پیش کرتے ہیں نا جی، کہ ہماری تحقیق ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی، ہماری تحقیق ہے کہ اس لفظ سے یہ مطلب نکلتا، تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں 1400 سال پہلے جب نبی کی خدمت میں نبی کا رفیق حاضر ہوا، جس کو نبی ہر موقع پر لفظ معاویہ کہہ کر پکار رہے، معاویہ آؤ کتابت وحی کرو، معاویہ آؤ میرے پاس بیٹھو، معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے قریب ہے؟ اے اللہ، معاویہ کے جسم میں معاویہ کا جو حصہ میرے جسم کے قریب ہے اس کو علم سے حلم سے بھر دے۔ معاویہ تم سے مشورہ کرنا ہے۔ ابو بکر کو کہا جا رہا کہ معاویہ سے مشورہ کرو، عمر کو کہا جا رہا معاویہ کی رائے لو، تو 1400 سال بعد تو بھونکتا ہے، تیری تحقیق زیادہ ہے، تجھے زیادہ پتہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ معاویہ کا معنی معاذ اللہ غلط ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس معاویہ کو نبی نے اپنی زبان مبارک سے پکارا تھا، وہ معاویہ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ البتہ تیری نسلوں میں، تیرے اباؤ اجداد میں برائی ہے، تیرے ماں کا جو تو اپنی ماں سے پوچھ، تیرے حقیقی باپ میں کمی ہے، تیرے حقیقی باپ کا پتہ نہیں ہوگا جو تو امیر معاویہ پر بھونکتا ہے۔ نبی تو نبی، جس کو رب کعبہ، جس کو اللہ تعالی، جس کو رب محمد بھی کیا کہہ کر بلا رہے، یا محمد اقری السلام المعاویہ، کہ معاویہ کو سلام کہو۔ اپنے نبی کو حکم دیا جا رہا کہ معاویہ جو میرا محبوب ہے، اے نبی اس معاویہ کو آپ سلام کہیے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا اس لفظ کا معنی؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جاننے والے ہو گیا؟ یہ انتہائی شرمناک بات ہے، انتہائی غفلت کہ آج کل کے سادہ لوگ مسلمان بھی لفظ معاویہ سے دور بھاگتے۔ کسی جگہ پر اگر کانفرنس کی اجازت لی جائے، کانفرنس کا عنوان یہ ہو علی معاویہ بھائی بھائی، تو اس کی اجازت نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے بھائی کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ یہ جی متنازع شخصیت ہے۔ تیرے باپ نے متنازع کی ہے کہ جس کو نبی اپنے پاس بٹھا رہا، جس کو علی کہہ رہا کہ معاویہ کا جو ایمان ہے میرا بھی وہی ایمان ہے، جس کو علی کہہ رہا کہ معاویہ کا جو رب ہے میرا بھی وہی رب ہے، جس کو علی کہہ رہا کہ معاویہ جو کتاب پڑھتا میں بھی وہی کتاب پڑھتا ہوں، میں اور معاویہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ تو آج 1400 سال بعد تیرے باپ کو کس نے آ کر بتایا کہ وہ متنازع شخصیت ہے؟ ان کا تو آپس میں پیار ہی اتنا کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کچھ فروعی مسائل پر اختلاف ہوا، محض چھوٹا سا اختلاف، اور اختلاف کی بنیاد بھی یہی بے غیرت ہے۔ اختلاف کی بنیاد بھی ابن سبا کی یہی ذریت ہے، جو اس دور میں بھی معاویہ کو متنازع کہتی تھی، اس دور میں بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس اختلاف کے موقع پر حضرت امیر معاویہ کو
روم سے خط آیا، شاہ روم نے خط لکھا کہ اگر حضرت علی سے بدلہ لینا چاہتے ہو، حضرت علی سے لڑنا چاہتے ہو تو میں اپنی فوجیں بھیج دیتا ہوں، آپ جاؤ اپنی حکومت کرو، میں فوجیں بھیج دیتا ہوں، جتنی فوجیں چاہیے حضرت علی کے نعوذ باللہ مقابلے میں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی حضرت علی اور حضرت معاویہ کا آپس میں بہت زیادہ جھگڑا تھا، آپس میں بہت زیادہ اختلاف تھا، ان کو بتانے کے لیے کہتا چلوں امیر معاویہ کے وہ عظیم جملے جن کو تاریخ نے ایک سنہری باب بنا دیا۔ امیر معاویہ کے دربار میں جب وہ خط آتا تو امیر معاویہ کن الفاظ سے ابتدا کرتے، سماعت فرمائیے۔ امیر معاویہ فرما رہے اور رومی کتے، تو حضرت علی کی طرف اگر لشکر کشی کرنے کی سوچے گا بھی تو حضرت علی کے جماعت کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ اور تم کہتے ہو کہ اختلاف ہے اس میں، کس چیز کا اختلاف؟ وہ تو رحماء بینہم ہے، وہ تو آپس میں شیر و شکر ہے، اختلاف کس چیز کا؟ وہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اختلاف کی تو دور دور تک بات ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کے دور میں تو اختلاف نہیں تھا، نبی کے بعد اختلاف ہو گیا، اس کو بھی بتاتا چلوں کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ صرف ہواؤں میں تیر نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے میرے قائد نے، جیسے میرے رہنما نے، جیسے جنگی شہید نے اس جماعت کی بنیاد دلائل کے ساتھ رکھی تھی، اسی انداز میں آج تک ہم بھی انہی دلائل کے ساتھ بات کرتے۔ حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو رب کعبہ نے ان کی بخشش کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور رب کعبہ جس کو بخشش کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے تو کیا خیال ہے 2-4 دن کے لیے تھا؟ تا قیامت تھا، ازل سے ابد تک تھا، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے قائم ہونے سے ہزاروں سال پہلے کی۔ جب ہزاروں سال پہلے اس کی تلاوت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں اللہ کے نبی کے لیے وہ اصحاب چن لیے تھے کہ جو اللہ کے نبی کے لیے زندگی میں بھی، جب تک اللہ کے نبی کی زندگی ہوگی اس وقت تک بھی ان کے قدموں میں پڑے رہیں گے، جب زندگی اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کے قدموں میں ہی رہ کر کام کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المفلحون کہا تو کیا اس کے بعد یہ کہا الا معاویہ کہ سارے صحابہ کامیاب، قیامت تک کامیاب، لیکن معاویہ نہیں ہے؟ ایسا کہیں قرآن میں لکھا؟ اولئک هم المتقون کہا، سارے صحابہ پرہیزگار، لیکن الا معاویہ، معاویہ نہیں، ایسا کہیں لکھا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے فیصلے فرما رہے، جب اللہ تعالیٰ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کے فیصلے فرما رہے، جب اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے رہے تو 1400 سال بعد تجھے بھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو بھونکنے والا اصل لعنتی یہی، یہ جو شیعہ بدبخت جو امیر معاویہ کے نام سے دور بھاگتے اصل لعنتی یہی ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی جا بجا فرما رہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ وہ کہ جو ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے صحابہ تو وہ کہ جو اگر تمہیں کوئی ایمان کے بارے میں دشواری ہو، تم سے کوئی پوچھے ایمان کیسا لانا ہے تو تم آگے سے کہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر
تب کامیاب ہوگے ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ معاویہ وہ عظیم شخصیت، معاویہ وہ عظیم کاتب وحی کہ جن کے بارے میں رب کعبہ صرف ان کا ایک تو یہ نا انہوں نے جو خدمات کی، اس کے متعلق جو آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی، جا بجا فرمایا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، وہ تو ایک الگ عنوان، وہ تو ایک الگ فضائل و مناقب، لیکن جس ہاتھ سے وہ کتابت وحی کر کر امت پر احسان کر کر چلے گئے، حضرت امیر معاویہ ان شخصیات میں سے کہ جنہوں نے کتابت وحی کی، جنہوں نے قرآن کریم کی کتابت کی، جنہوں نے نبی کے فرامین کی کتابت کی۔ تو جب قرآن کریم ہم تک پہنچ رہا، ہم اسی قرآن کریم کو پڑھنے والے، تو اسی قرآن کریم کو پڑھ کر نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ پر بھونکے، ان پر کوئی تورا کرے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ کائنات کا بدبخت لعین ترین کافر ہے کہ جو اسی تھالی میں چھید کر رہا جس میں کھا رہا ہے۔ یہ کائنات کا بدبخت ترین لعنتی شیعہ کافر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرامین کو لکھنے والے کے ہاتھ کے بارے میں جب قرآن کریم فرما رہا، قرآن کریم نے بڑی عظمت و شان سے معاویہ کو نوازا۔ قرآن کریم نے کیا کہا کہ معاویہ تو وہ شخصیت، ایک تو یہ ان کا پورا جسم، پورا وجود، اس کے تو مقام الگ، صرف اس ہاتھ جس ہاتھ سے وہ کتابت وحی کرتے رہے، فرمایا فی صحف مکرمہ، وہ جس ہاتھ سے کتابت وحی کر رہے تھے وہ صفحات ایسے ہیں کہ ان صفحات کو کہا گیا کہ وہ ایسے مصاحف ہیں جو مکرم ہیں، مبارک ہیں، عزت والے ہیں۔ اسی انداز میں آگے چلتے ہوئے فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، کہ وہ جس ہاتھ سے کتابت وحی کرتے تھے وہ ہاتھ بھی چمکدار ہے، وہ ہاتھ بھی مبارک ہے، وہ ہاتھ بھی بلند ہے۔ تو جب قرآن کریم تو معاویہ کے ہاتھوں کی بھی قسمیں کھا رہا ہے تو بدبخت معاویہ کے پورے جسم پر یا معاویہ کے نام پر تبرع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیا نہ آئی کہ جس کی وجہ سے قرآن ہم تک پہنچا، جس کی وجہ سے نبی کا فرمان ہم تک پہنچا، اس کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کرتے ہو۔ تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے گا، چاہے وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے کوئی شیعہ بدبخت ہو یا حقیقت میں شیعہ ہو، اس کو جیسے کل جنگی شہید نے کافر کہا تھا، جیسے کل